الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ جو دورہ چل رہا ہے اور جس کا آج آخری دن ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سرٹیفکیٹ تقسیم کر کے اور آپ لوگوں کی رائے لے کر کے اس پروگرام کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجات کے ساتھ کیسا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے نا، وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہر میدان میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پیچیدہ چھوڑا، بلکہ ہر چیز کو ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ تو چونکہ یہ بات ہم لوگ کی چل رہی تھی زوجین کے تعلق سے، میاں اور بیوی کے تعلق سے، کہ ان کا رشتہ آپس میں کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور مضبوطی کی وجہ بھی آپ لوگوں کو بتلائی گئی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک جو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی مکمل طور سے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن یہ اجنبیت صرف ایک کلمے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور دونوں خاندان میں خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو گویا کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی بنیاد کیا ہے، بیوی سے بنتی ہے، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے اور میاں بیوی کے ذریعے سے ہی نسل بڑھتی ہے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی بنیاد جو ہے، یا بنیادی اینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیوی ہے۔ جس طریقے سے ہم گھر بناتے ہیں تو گھر میں ہم عام طور سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بنیاد ہماری مضبوط ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شادی کی بات کی تو بہت ساری چیزیں بتلائی ہیں نا، کہ مطلب شادی کیسے شخص سے کی جانی چاہیے۔ شادی جب آپ کریں تو وہ 4 چیزیں جو بتلائی گئی ہیں، وہ چاروں چیزیں دیکھنی چاہیے۔ دینداری دیکھنی چاہیے، اور اسی طریقے سے مال دیکھنا چاہیے، حسب نسب دیکھنا چاہیے، خوبصورتی دیکھنی چاہیے، اور یہ تینوں چیزیں، چاروں چیزیں اگر مل جائے تو بہت اچھی ہے۔ لیکن اگر دینداری آپ کو مل رہی تو وہاں پہ آپ کو اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جنت میں، تو جنت میں کسی چیز کی کمی تھی؟ سب چیز، اگر آپ جنت کے تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی کی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، مطلب جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کے کان نے سنا نہیں ہے کیا کیا چیزیں وہاں پر ہیں، اور نہ ہی کسی کے ذہن و دماغ میں وہ بات آ سکتی ہے۔ تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیوی پیدا کی۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو مٹی سے پیدا کر دیتا، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ یا آپ لوگ کہیں کہ مٹی کی بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کہتا کن فیکون تو ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو حکمت ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ سورہ الروم آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ تو حکمت اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا جو کیا، اس کے اندر یہ ہے کہ مرد اور عورت میں نا انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب شادی کی بنیاد رکھی رہتی ہے تو وہ عورت جو آپ کے لیے بالکل اجنبی سے ہوتی ہے، پہلی رات جب بندہ سے ملاقات کرنے جاتا ہے، پہلے ابھی تو ایسا ہو گیا کہ لوگ بات کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ جب تک اس سے نکاح نہیں ہو جا رہا ہے، وہ بچی اور عورت واپس آپ کے لیے کیا ہے، وہ بالکل طور سے اجنبی ہے، حرام ہے۔ نہ اس سے بات کر سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ جو ہے ٹہلنے جا سکتے ہیں، نہ ہی چیٹ پہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کے فیشن میں جیسے ہی بات طے ہوتی ہے، سب سے پہلے نمبر کا تبادلہ ہوتا ہے، بچے کا نمبر بچی کے پاس جاتا ہے، بچی کا نمبر بچے کے پاس جاتا ہے،
اور وہ بالکل بات کرنا شروع کرتے، تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے میاں بیوی بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھائی نکاح نہیں ہوا ہے اور آگے چل کر کے حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ کئی دفعہ معاملات اگر ماں باپ کے بیچ میں نہیں بیٹھتی ہے تو کتنی شادیاں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ کتنی شادیاں ایسی بھی ختم ہوئی ہیں کہ بارات جا کے لوٹ آئی ہے، کسی بات پہ انبن ہو گئی اور خلاص شادی نہیں ہوئی، یا تو بیٹی کے گھر والوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، یا لین دین میں کچھ کمی آئی تو لڑکے والوں نے بارات کو واپس کر دیا۔ تو اب جو اس بچی کی عزت و عصمت ٹوٹی ہے، بہت پتہ نہیں کیا ہے، کن چیزوں کو مانگا جاتا ہے، کن چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے، کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کسی سے بات کریں اور وہ آپ کو اپنا دل دے بیٹھے، مطلب دل کی بات کہنے لگے، تو گویا کہ وہ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہو گیا ہے کہ نہیں؟ آپ سب کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اب آپ چاہیں تو اس کو بدنام کرتے پھریں، یہی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما، کہ کسی انسان سے کسی بھی انسان سے آپ محبت کریں، کسی کو اپنا دوست بنائیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے، مطلب ہر چیز آپ اس کے سامنے کھول کے بیان نہ کر دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو راز میں رکھنا چاہیے، اپنے دوستوں سے بھی نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کے دن وہ آپ کا دشمن بن جائے اور آپ کے راز کو جانتا ہے اور آپ کو برباد کرنے میں اسے دیر بھی نہ لگے، کیونکہ انسان جب دشمنی کرتا ہے تو پچھلی ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ تو وہی فرمایا گیا کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، کہ جب آپ کسی سے محبت کریے، کسی سے دوستی کریے تو ذرا لمٹ میں رہ کر کے، ہو سکتا ہے کل کے دن وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، اور جب آپ کسی سے دشمنی کریے تو دشمنی کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دشمنی میں آپ ساری حدیں کراس کر دیں اور کل کے دن جا کر کے اس سے دوستی ہو جائے۔ نظریں ملا پائیں گے اس سے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس سے نظر ملا، کیونکہ جیسے اس سے آپ نظر ملانا چاہیں گے تو وہ ساری چیزیں یاد آئیں گی، یار تم نے میرے پیچھے نا جاسوس لگا رکھے تھے دوست، تم بھی ہو نا جو ہے میرا یہ وائرل کیا تھا، تو بھی ہوگا، تو وہ بات ہو نہیں پائے گی، تو لمٹ ہونی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اگر کہیں رشتہ لگا ہوا ہے تو نکاح سے پہلے کوئی جواز نہیں بنتا ہے اس سے بات کی جائے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے سب کے یہاں، یا تقریباً آپ 80% کہہ سکتے ہیں، سب تو نہیں ہے ایسے، لیکن 80% ایسا رواج چل پڑا ہے کہ بات کرنا اس سے عام ہو گیا ہے۔ مطلب شادی سے پہلے بچیاں 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ ایسی شادیاں عام طور سے بڑے مسائل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جبکہ یہ بات ہونی چاہیے بعد میں، شادی کے بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ پیدا کیا ہے اور محبت بنائی ہے، ایک میاں بیوی کا جو جوڑا بنایا ہے، وہ اس ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم دنیا بھر کی مصیبتیں اور پریشانیوں سے باہر سے ہو کر کے آؤ تو وہاں پہ جاؤ تو آپ کو سکون ہو جائے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور تمہارے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت و محبت پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو ایک حکمت یہی ہے کہ انسیت پیدا ہو جائے میاں بیوی کے اندر، آپ اس کے دکھ درد میں شریک رہیں، اس کی خوشی اور غم میں شریک رہیں، اگر وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں تو آپ اسے دلاوا دیں، دلاسا دیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا کتنے گھبرائے ہوئے تھے، بہت زیادہ گھبرائے تھے، مطلب یہ ایسے گھبرائے ہوئے تھے کہ لگتا ہے کہ جان ہی چلی جائے گی۔ اور تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت انہوں نے ٹھارس ہو گئے اور کہا کہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مطلب پھر ایسے وقت پہ بیوی نے اپنے شوہر کی خوبیوں کو گنایا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ہر ایک کا تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اچھا یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں، تب یہ ممکن ہے۔ اگر آپ اپنی دنیا میں جی رہے ہیں، بیوی اپنی دنیا میں جی رہی ہے، تو پھر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی بیوی کو، اس کے جذبات کو سمجھ سکے۔ اگر اس کے جذبات کو اس نے سمجھ لیا،
کیا چیز اسے پسند ہے، کب وہ تکلیف میں ہوتی ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمیں کہنا کیا چاہیے، اور کیا کہنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انسان سمجھ جائے تو آپ یقین مانیے کہ ازدواجی زندگی اس کی بہت گزرے گی۔ اچھا زوج مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوی یا شوہر؟ زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا۔ زوج کا مطلب بیوی نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو زمین کا زوج بنایا ہے۔ آسمان زمین کا ہے جوڑا ہے، دن اور رات جوڑا ہے۔ جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں نا، جب دونوں صحیح ہوتے ہیں تب گاڑی بہت اسموتھ چلتی ہے۔ اگر ایک گاڑی پنچر ہو جائے، گاڑی کا آپ کا چکا پنچر چلے جائیں گے، آپ کا بہت کچھ خراب ہو جائے گا۔ ایک تو وہ پک اپ نہیں پڑے گی، گاڑی نہیں پکڑے گی، پلس جو کچھ اس کے اندر سے وہ بھی خراب ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے دونوں کا صحیح رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کے مزاج کو سمجھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جب جاتے تھے نا تو ان کے مزاج کو سمجھ کر کے ان کے حساب سے بات کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں ہوتے تھے تو ان کے حساب سے بات کرتے تھے، اپنی بیویوں کے بیچ میں ہوتے تھے تو ان کے حساب سے بات کرتے، بچوں کے بیچ میں ہوتے تھے تو بچوں کے حساب سے بات کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتے تھے۔ اور دوسروں کے حقوق کا مطلب آپ کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، 10 سال تک انہوں نے ان کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، اور ان کا اپنا بیان ہے۔ آج کل ہمارے یہاں جو خادم ہوتے ہیں، جو نوکر ہوتے ہیں، جو چاہے گھر میں کام کرنے والے ہوں یا آفس میں ہوں، یا انسان جیسے اس کی ماتحت میں کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ بڑا خراب برتاؤ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو نام قاعدے سے نہیں لیتے، ڈانٹ ڈپٹ کے بلاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اس کو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بیان کیا کہ ہم نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھ سے نہیں کہا کہ انس تم نے کام کیوں کیا، یا انس تم نے کام کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ کوئی کام کرنے کے لیے کہا گیا اور حضرت رضی اللہ عنہ بھول بھی گئے تو ان پر سرزنش نہیں کی گئی۔ یہ نہیں کہا کام کرنے کے لیے بھیجا تھا نا، ایک بار اللہ کے رسول کہیں بھیجا تو جا کر کے وہ کھیل دیکھنے لگے، نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کے پیچھے سے ان کے پیچھے سے کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا، تو وہ بھیجا کام کرنے کے لیے، آپ کھیل دیکھ رہے ہو۔ تو بہرحال یہ جو مزاج کا سمجھنا ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کو اگر آپ سمجھ جائیں، میرے خیال سے یہاں سب لوگ شادی شدہ ہیں، کون شادی نہیں کی؟ آپ شادی نہیں کی تو شادی کرو بھائی، شادی نہیں بات نہیں بات کر لو، شادی کر لو، دوسری کریں گے کون تو پہلی کر لی۔ تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہیں بھی، یہ چیز ہے کہ اگر آپ کہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جو سامنے لوگ ہیں ان کے عقل کے حساب سے بات کیجیے۔ جیسے اگر کوئی اسپیکر آئے مثال کے طور پہ اور اس کے سامنے اردو کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور اگر کہ انگلش میں چھاڑنے لگے، بات سمجھ آئے گی کچھ؟ سب اس کا ایسا سے چلے جائیں گے۔ یا آپ کے سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو بالکل معمولی اردو سمجھ رہے ہیں، اب ہم وہاں آ کر کے مولانا ابوالکلام آزاد اردو بولنا شروع کرتے ہیں، علامہ اقبال کی اردو بولنا شروع کرتے ہیں، سمجھ آئے گی ان کو؟ نہیں سمجھ آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ کی بیوی جو ہے نا، اس کی بھی عقل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جب اس کے عقل کو سمجھ جائیں گے تو ان کے حساب سے آپ بات کریں گے، ان کے مزاج کو سمجھ کر کے آپ بات کریں گے، اور پھر وہاں پہ ان کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی اور وہ آپ کو بہت بہت محبوب بھی ہو جائیں گے۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پہ بیوی جب گھر آتی ہے نا تو اس کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ بیوی کا ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اور مطلب کچن کی منسٹر آف کچن ہوئی ہوتی ہے تو وہ سنبھالتی ہے کچن کا،
اب جب کچن میں کوئی عورت ہے کھانا بنا رہی ہے تو کھانا یا تو اچھا بنے گا یا تو اچھا نہیں بنے گا. دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے کھانا بننا. یا تو اچھا بنے گا یا اچھا نہیں بنے گا. اگر اچھا بن گیا تو ٹھیک ہے, اور اگر اچھا نہیں بنا تو شوہر کا تو پارا ہائی ہونا ضروری ہے, ہونا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند آتا تھا تو کھا لیتے تھے, اور نہیں پسند آتا تو کیا بنا دیا ہے, ایسے کوئی کھانا بناتا ہے. اتنی بھی سمجھ نہیں ہے, مطلب ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں بنا سکتے ہیں. اگر کوئی عورت مطلب اس میں دال میں نمک زیادہ ہے یا کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کی مزاج خراب کوئی چیز بن گئی تو اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ لڑائی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے, اور آہستہ 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 وہ جو ہے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور کئی واقعات تو ایسے ہوئے ہیں کہ نمک کی زیادتی اور نمک کی کمی کی وجہ سے طلاق کی وجہ آ گئی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب اس وجہ سے کبھی نہیں نکالا ہے, کبھی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ دیکھ رہے تھے پورا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا. کھانا سمجھ آیا تو کھا لیتے, سمجھ آیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا, کیونکہ عیب کوئی شخص جان بوجھ کے پیدا نہیں کرتا. ایک عورت ہے جو آپ کی بیوی ہے یا بچوں کی جو ماں ہے, وہ کھانا بنائے تو کھانا عیب دار نہیں بنائے گی, وہ کوشش کرے کہ کھانا اچھا سے اچھا بنے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ کھانا یا عیب کوئی شخص جان بوجھ کر کے پیدا نہیں کرتا ہے, اور عیب گنوانے والے کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا ہے. کوئی پسند کرے گا اس کو, چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو, بچے بھی نہیں پسند کرتے, بیوی بھی نہیں پسند کرے گی, بیٹی بھی نہیں پسند کرے گی, اور اسے برداشت بھی نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اگر وہ شخص حاوی ہے تو اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی محفل میں, آپ کے دوستوں میں, تو وہ کھٹ سے عیب نکال دیتے ہیں. مطلب وہ ہر چیز میں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز میں عیب نکالنے ہوتے ہیں, عیب نکالنے والے ہوتے ہیں. اور سب سے آسان کام ہے دنیا میں عیب نکالنا ہی ہے. اس سے آسان کام دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. عیب نکال دیا. ایک بار میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ ایک لڑکا جو ہے انجینئر بن کر کے آیا, بڑا انجینئر, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو انجینئر بن کر کے آیا تو اس نے نقشہ بنایا بڑا سا ایک پیپر میں, جو بھی بڑا سائز کا ہوتا ہے, اور اس نے لے جا کر کے نا کسی چوراہے پہ لگا دیا, اور نیچے نوٹ لکھ دیا کہ اس میں اگر کوئی عیب ہو, کہیں جگہ پہ اگر یہ لگتا ہو کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو آپ وہاں پہ نقطہ وہاں نیچے بلیک مارکر رکھ دیا اس نے. شام کے ٹائم لوڈ کر دیا تو پورا بلیک تھا, وائٹ نقشہ بنا کر کے چھوڑا, پورا بلیک نظر آ گیا. تو وہ پیپر لے کر کے اپنے گھر آیا اور بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا. تو اس کے ابو نے کہا بات کیا ہے, کھانا بھی نہیں کھا رہے ہو, بات بھی نہیں کرتے ہو. اس نے کہا بیکار ہو گیا, بھائی بیکار ہو گئی. ہاں راہگیروں نے میرے نقشے کو خراب کر دیا, پورا خراب کر دیا. اس کا مطلب کہ میں نے پڑھائی کر دی, تو پھر مجھ سے اچھا تو وہی لوگ ہیں. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں, آپ پھر سے وہی بنائیے اور نیچے نوٹ لکھیے کہ جہاں پہ کوئی کمی نظر آ رہی ہے اس کو آپ صحیح کر دیجیے, ٹھیک ہے. سیم نقشہ تھا, سیم لوکیشن, سارے لوگ وہی آنے جانے والے تھے, لیکن نوٹ چینج تھا. اس بار نوٹ یہ تھا یہاں جہاں پہ عیب نظر آ رہا ہے تو اس کو آپ صحیح کر دیجیے. شام کے ٹائم لوڈ کر دیا تو کوئی بھی نقطہ نہیں تھا, کوئی بھی کریکشن نہیں تھا. تو سب سے جو آسان کام ہے وہ عیب نکالنا ہے کسی بھی چیز میں, چاہے وہ سمجھ آئے یا نہیں ہے, چاہے وہ سمجھ آئے نہ, لیکن وہ تو عیب نکالے. آپ کسی اچھے آرکیٹیکٹ کا والا لے کر کے آپ جائیے, نقشہ تو بنوا دیجیے, گاؤں کا ایک ادنا سا انسان آئے گا اور کہے گا نہیں یہ ونڈو یہاں نہیں ہونا چاہیے, 4x4 کا نہیں ہونا چاہیے, تو غلط لگا دیا. مطلب آپ لوگ اس چیز کو مراد کر سکتے, وہی دنیا ہماری بھی ہے, آپ کی بھی, ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے. تو سب سے آسان کام یہی ہے. لیکن اس کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. کسی کو آپ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہی ہے اور آپ اس کو اپنا گھر بنائے لے کر کے دکھانے میں, یار فرینڈ کے بارے میں کیا ہے, کیا چوائس ہے بھائی تمہاری, کمال کرتے ہو یار. تو اس سے کیا ہوگا, سامنے والے کا سینہ بڑا ہو گیا, یار نہیں میرا دوست ہے یار. تو آپ اس سے نا ہمیشہ ہر چیز میں مشورہ لیں. اور کچھ ہوتے ہیں نہیں یار کیا اس کی دیکھو لگ رہا ہے میں چیز دیکھ لو, کس نے کچھ مشورہ دے دیا, مجھ سے پوچھ لیتا بھائی, اپنے بھائی سے پوچھ لیتا ہے یار, بات سمجھ آ جاتی ہے. پورا گھر میں کلر میں مارا صاف کر دیا بھائی تم نے یار.
अब वो तो कदर कर, दोबारा तो कदर करवाएगा नहीं वो, इतना पैसा तो नहीं दोबारा हो जाएगा कदर करवाने में, मर मर के तो 2 पैसा इकट्ठा करके घर बनवाया है, तो आपके कहने से तो कदर बदलेगा नहीं वो। आपको क्या पता ये जगह ऐसे लगाने वाले, इधर लगाना चाहिए, इधर लगाना चाहिए। तो नुक्ताचीनियां कोई नहीं पसंद करता है, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब हो, चाहे आपका समाज माशरा हो, चाहे आपके आइडियल्स हो, नुक्ताचीनी नहीं पसंद करते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुक्ताचीनी कभी की नहीं है, ऐब आपने कभी निकाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु को खाना पसंद ना होता तो नहीं खाते थे, मगर ऐब उसके अंदर नहीं लगाते थे। अच्छा, एक बात आप लोगों को पता की बताने जा रहा हूं, जिंदगी में कभी भी अपनी बीवी के सामने उसकी मैके की बुराई नहीं कीजिए। दुनिया की कोई बीवी अपने मैके की बुराई सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं करेगी, ये जान लीजिए। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? खराब से खराब मैका हो, और यार क्या ससुराल है भाई, क्या इज्जत करते हैं हमारे सारे लोग, ओहो क्या एहतराम है। अब देखिए सराखों बिठा देगी बीवी आप, और वो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि ससुराल का कुत्ता भी अच्छा लगता है बीवी को, कुत्ता। तो वहां के लोग जो भी आए हैं, ससुराल की बुराई आप कभी ना कीजिए अपनी बीवी के। अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक ठाक रहें, आपके लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आपको दुनिया में सबसे अच्छी जगह है, मक्का मदीना अच्छी जगह है भाई, माफ कीजिएगा, मतलब आपके लोग जहाँ रहते हैं, क्या हमारी शादी बहुत अच्छी जगह है, तो आप तारीफ गाहे बगाहे किया करें, मैके की तारीफ करनी चाहिए, और मैके की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, और ना ही मैके के ताल्लुक से कोई चीज हो तो वहां पे ताना वगैरह भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के दरमियान कभी ना अपने मनसब का जो है धौंस नहीं जमाते थे। लोग धौंस जमाते नहीं जमाते, तुम लोगों की वजह से सऊदी पड़ा हुआ, तुम लोगों की वजह से मुझे कमाना खाना होता तो इंडिया में क्या था, तुम्हारी फरमाइश पूरी करने के लिए यहाँ पड़ा हुआ, अकेले चूल्हा जलाता हूँ, खाना बनाता हूँ, पानी उठा के पीता हूँ, तो मिलता होना नहीं मिलता है, क्यों पड़ा हुआ हूँ? तुम्हारी वजह से बच्चों, बेटा तुम्हारी वजह से पड़ा हुआ हूँ। इसे जैसे कहते हैं धौंस कभी नहीं जमाना चाहिए, बीवी के ऊपर भी धौंस कभी मत जमाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं धौंस जमाया कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं नबी हूँ और ये हूँ और वो हूँ, कभी नहीं। आप सोचो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हैं, नबियों में सबसे अफजल और बेहतर आप हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप पढ़ेंगे ना तो आपके आंसू रुकने से रहेंगे, और आपका ताल्लुक अपनी बीवियों के साथ कैसे था वो अभी आप आगे इंशाअल्लाह आएगा। तो आप ये देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने मनसब का जो है धौंस नहीं जमाया है, मैं शौहर हूँ और मैं बाप हूँ और मैं ये करता हूँ, 24 घंटे में 22 घंटे काम करता हूँ। मोदी भी तो ढूंढ ठीक है ना, तो वो शौहरों को ही ढीलना चाहिए, ढील नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपने मनसब का धौंस नहीं जमाना चाहिए, तो घर में हो गया, और ना ही बाहर। आप कहीं भी मिसाल के तौर पे मुदीर हैं तो धौंस नहीं जमाइए अपने नीचे वालों के ऊपर। हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जो आपका तरीका तो हमें याद होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है गुलामों और मातहतों के तहत से कि अगर आपके मातहत कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो गुलाम हैं, तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। जहाँ तक अल्लाह के रसूल ने कहा वही खाओ वही खिलाओ जो तुम खाते हो, और वही पहनाओ जो तुम पहनते हो। मतलब कपड़ा उनका जो है मतलब उसी क्वालिटी का पहनाएंगे आप जो आप पहनते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से कम लोग होंगे ऐसे जो इस चीज़ को इख्तियार करते हैं। यहाँ पे एक ड्राइवर है, पता नहीं किसके यहाँ इलाका ही में है, तो उसका जो सऊदी है वो कह रहा है कि तुम ना ये पैंट शर्ट नहीं पहनो, तो पहनो, तो वो खरीद करके उसको दिया, तो अच्छा शूज, अच्छी घड़ी, हाँ आप देखेंगे तो लगेगा सऊदी है। और उसके जो ये बच्चे हैं अमेरिका रहते हैं, तो आएंगे तो कोई आईफोन ला करके दे रहा है, मतलब गिफ्ट वगैरह ऐसे जैसे अपने किसी खास को आपने गिफ्ट करें, तो जब वो वहां से आते हैं तो अपने ड्राइवर के लिए गिफ्ट लेकर के आते हैं, बेहतरीन परफ्यूम। तो मतलब ऐसा नहीं कि सबने सुन्नत को छोड़ रखा है, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका एहतमाम करते हैं। और अपनी ख्वाहिश को ना दूसरों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। ख्वाहिश समझ रहे हैं आपकी ख्वाहिश है कि मटन बिरयानी बन जाए, ठीक हो गया, तो मटन बिरयानी बन जाए, रोज तो आपकी ख्वाहिश नहीं चलेगी घर में ना। अब अगर आप रोज मटन बिरयानी बनवा रहे हैं तो हो जाए कि अपने मनसब का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। घर में बच्चे हैं उनको चिकन बिरयानी पसंद है,
آپ کے اہلیہ کو چکن اسٹو پسند ہے تو کبھی ان کی پسند کو بھی آنے دیجیے، کھائیے آپ. تو کبھی بھی نا اپنی خواہش کو اپنے گھر والوں کے اوپر نہیں چلانا چاہیے کہ مجھے کھانا پسند ہے یہی کھانا بننا چاہیے. اور آپ ان کے لیے مطلب مجال چھوڑیے جو گھر میں ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہونا چاہیے ماؤں کو بھی، خاص طور سے جو گھر کے ذمہ دار ہیں، مطبخ کی ذمہ دار ہیں، وہ کم سے کم کچھ نہیں تو آپ اپنے بچوں سے مشورہ لیجیے کہ بچوں آپ یہ بتاؤ کہ بھائی آج کیا بننا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اگر بچے اختلاف کر جائیں تو چلو اس میں بھی ہاتھ اٹھوا دیجیے آپ، جس کی ایکسرسائز زیادہ ہوتا ہے وہی کر دیں. اس سے بچوں کے اندر نا کانفیڈنس بڑھتا ہے. یا مثال کے طور پہ آپ عید کے کپڑے لینے جا رہے ہیں، اب بچے آپ کے اس لائق ہو گئے ہیں کہ وہ چوائس کر سکیں، کلر چوائس کر سکیں، برانڈ چوائس کر سکیں، اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس کو پورا کر سکیں. تو اپنے پسند کے لگ نہ دے دیجیے ان کو، بلکہ آپ بچوں کو ساتھ لے جائیے اور ان سے پسند کروائیے. اور اپنی ہر انسان اپنا بجٹ جانتا ہے کہ اس کا بجٹ کیا ہے، اور وہ بچے اس کا خیال کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ بچے آپ سے بہت زیادہ مطالبہ کر دیں گے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے نہیں جو گئے اپنا مارکیٹ سے اٹھا لے لا کر رکھ دیے. آپ بچوں کو ذرا سا بھی مجال نہیں کہ بول سکے جو آپ کو لے آئے وہی پہننا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوتے تھے؟ مکہ میں. آپ نے ہجرت کہاں کی؟ مدینہ میں. تو مدینہ والے نا یہ گوہ کھایا کرتے ہیں، ساڑھا جانتے ہیں آپ؟ دیکھا آپ لوگوں نے ساڑھا؟ آپ نے دیکھا بڑے میں؟ میں آپ لوگ دکھاتا ہوں. چلو جمعہ کو سیگوں ملتا ہے رات میں وہ بازار میں لگتا ہے وہ بازار نہیں زندہ کی پکا ہوا نہیں زندہ ہے زندہ لائیں اس کو ذبح کریں یہ پکا ہمارے میں پکا نہیں تو یہی بیس کریں میں پکا دیتا ہوں. اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. تاثیر آپ ساٹا جب کھا رہے ہیں سمجھو آپ مچھلی کھا رہے ہیں، وہ بھی جھینگا مچھلی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا ہے نا کہ کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں پسند، لیکن یہ ہے نا. تو اللہ کے رسول میں یہ واقعہ اس لیے لے کر کے یہاں پہ آ رہا ہوں کہ یہ چیز جو مکہ میں ساڑھے نہیں پائے جاتے، پہاڑی ایریا میں نہیں پائے جاتے، بلکہ یہ صحرا میں پائے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز مطلب نہیں کھاتے تھے. آپ جب مکہ سے مدینہ آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان تھا اور وہاں پہ سانڈا تھا، ٹھیک ہے، بنا کے لے کر کے آئے وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا تو آپ نے نہیں کھایا، لیکن اس کو حرام نہیں قرار دے دیا، مکروہ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھایا اور خود دبا کے کھایا. تو اگر آپ کا بھی دل کہے کھانے کے لیے تو آپ کھا سکتے ہیں. مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ کوئی بھی چیز جو آپ کے دسترخوان پہ ہے اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے اور وہ حلال ہے تو آپ اس کے اوپر نقطہ چینی نہ کریں. یا چیز مطلب بنانے کی چیز ہے، ایسے بناتے ہیں اس کو. اب جو چیزیں حلال ہیں اس کو باقاعدہ حرام کیا تھا. جھینگا مچھلی حلال ہے، جھینگا مچھلی حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے نا. کوکر والے بنائیں مکروہ بولتے ہیں. مکروہ نہیں ہے، حلال ہے. دیکھیں ایک قاعدہ ہے کہ شریعت نے کھانے اور پینے کی ساری چیزوں کو حلال کرا دیا ہے. معقولات اور مشروبات میں اصل ہے حلال، علت ہے، لیکن وہ چیزیں جو حرام ہیں اس کو شریعت نے باقاعدہ گنا دیا ہے. یہ چیز جیسے کتے کا گوشت حرام ہے، جیسے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، یا سور کا گوشت حرام ہے، یا وہ جو مطلب دم گھٹ کے مارا ہو وہ حرام ہے، یا پتھر سے مار کے آپ کو مر گیا وہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں تو کھانے اور پانی پینے میں ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں. جو چیزیں حرام ہیں ان کی حرمت آ گئی ہے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ سمندر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جن کے بارے میں آپ کو اس کا حکم نہیں معلوم ہے، تو آپ اس کو اس حدیث میں لا سکتے ہیں کہ ایک بار جو ہے ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم سمندر میں جاتے ہیں تو افنتوضا من ماء البحر، کہ کیا ہم مطلب اگر ہم جو میٹھا پانی لے کر کے جاتے ہیں اگر اس سے ہم وضو وغیرہ ہونا تو ہم پیئیں گے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ مطلب سمندر کے پانی کے بارے میں آپ کا کیا فرمانا ہے کہ وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا هو الطهور ماؤه والحل میتته، کہ جو سمندر کا پانی ہے اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ وہ پاک بھی ہے اور سامنے والوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پانی کی 3 قسمیں ہیں، طہور، طاہر اور نجس۔ طہور کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ پانی بذات خود پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ہوگا طہور۔ طاہر کا مطلب ہے کہ پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جیسے ریسائکل واٹر نہیں آپ استعمال وضو بنا سکتے ہیں۔ یہ جو ٹھہرا ہوا سمجھے یہ جو سیویج واٹر جو ریسائکل کر کے پودوں میں ڈالتے ہیں تو اسے وضو کرتے ہیں۔ ہاں ہوگا۔ السلام جیسے کہ زعفران کا پانی ہے، آپ اسے وضو بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جیسے طریقے سے جس سے تو کس چیز کے آمیزش ہوگی، کیا آپ ملاوٹ نجس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وہ پانی نجس ہے، جیسے آپ نے کسی چیز کو پانی استعمال کر لیا بھول گیا تو وہ کیا ہو گیا، وہ نجس ہے اور وہ آپ کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک لمبا موضوع ہے، کتاب الطہارہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ کچھ ٹائم سوئمنگ کرتے رہتے سمندر میں، ہاں نماز کا وقت ہو جاتا پانی نہیں رہتا، جب کیا کرنا؟ کیسا؟ وضو کے لیے سمندر میں تو پانی رہتا ہے ہمیشہ، پانی رہتا ہے، وضو کے پانی رہتا ہے، وہاں پانی نہاتے رہتے سب لوگ، اچھا نماز کا ٹائم نہاتے رہتا ہے، وہی اس سے وضو بن جائے گا، آرام سے بن جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا هو الطهور ماؤه والحل میتته، پانی اس کا پاک ہے اور اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے۔ والحل میتته، سمندر کے اندر جو جانور ہیں وہ اگر اس کے اندر مر جائیں تو وہ حلال ہے، جیسے مچھلی مری ہوئی مچھلی کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے، یعنی حلال ہے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان، احلت لنا میتتان ودمان، کہ ہمارے لیے 2 مردے حلال کر دیے گئے اور 2 دم حلال کر دیے، خون تو نہیں حلال ہے لیکن 2 طرح کا خون ہے جو حلال ہے اور 2 طرح کے مردے ہیں جو حرام۔ کیا ہے مردہ؟ کیا ہے؟ مچھلی اور ٹڈی۔ ٹڈی جانتے ہیں آپ؟ ٹڈی بیچ میں جو آئے تھے وہ سب بیچ میں جو آئے تھے دیکھو جیسے ہم لوگ یہی پہ اختلاف ہو رہے ہیں نا، نہیں زندہ نہیں کھاتے ہیں یار، کھا لیتے ہیں۔ وہ ان کے اس کے حساب ذوق کے ساتھ کھا سکتے ہیں، جیسے مچھلی حلال ہے، آپ چاہے اس کو بنا کر کے کھائیں یا کچا کھا لیں، کچا بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ پچا سکیں تو۔ اگر آپ کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، صحت کو نقصان نہیں کر رہا ہے تو آپ کھا لیں۔ یا اسی طریقے سے یہ جو ٹڈی ہے، ٹڈی بھی حلال ہے لیکن ہمارے لوگ جو حکم نہیں کرتے سنت ہے بھائی، حدیث ہے اور صاف حدیث ہے، اگر وہ مر بھی جائے تب بھی کھا سکتے ہیں اور وہ زندہ ہے تب بھی کھا سکتے ہیں۔ اور ہم لوگ نہیں کھائے نا، دیکھو اب ہم لوگ نہیں کھائے تو ہم نہ کھائیں، لیکن اس کو حکم نہ لگائیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، مکروہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کے وہ ساڑھا کھایا کرتے تھے مدینہ والے، اور مکہ والوں کی ڈش نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ نہیں کہا۔ یہ اعلیٰ ظرفی ہمیں باہر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی دکھانی ہوگی، اپنے بچوں کے ساتھ میں، اپنی بیوی کے ساتھ میں، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انہیں پسند کیا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور اگر وہ چیز جو ان کو نہیں پسند ہے، آپ کو پسند تو آپ بنا کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن ان کو آپ فورس نہیں کر سکتے کہ آپ کھائیں۔
کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں، یہ تو خیر مسئلہ ہوا کھانے پینے کا، یہاں تک کہ نماز میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا بلا ناغہ تہجد پڑھا کرتے تھے. تہجد پڑھنا کیا ہے، فرض ہے کہ نفل ہے؟ نفل. آپ پڑھیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا. آپ کا بیٹا سو رہا ہے وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا، آپ کی بیوی سو رہی ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور اسی جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوتی تھی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہیں مجبور نہیں کیا اٹھو پڑھو، مجبور نہیں کیا، آپ ترغیب دلاتے تھے اور وہ خود پڑھتی تھی. لیکن اگر کہیں وہ سو گئی ہیں، تابان ہیں، تھکی ہوئی ہیں، تو اس پر آپ جو ہے نکتہ چینی نہیں کرتے ہو. میری بیوی ہو کر کے سو رہی ہو، اتنے بڑے شیخ ہیں ہم، ہماری بیوی ہو کر کے سو رہی ہے. اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں اور میں نوبل آئیڈل ہوں، میرے سامنے تم سو رہی ہو. یہاں تک آتا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز میں کسی کو کیا ہے جبر نہیں کیا ہے. آپ نے بڑا انصاف کیا ہوا ہے. تو یہ اعلیٰ ظرفی ہمیں وہاں پہ دکھانی ہوگی. یہ تو رہی بات. البتہ نماز کا جو مسئلہ ہے، نماز میں ایک تو ہو گیا فرض، ایک ہو گیا نفل. نفل میں آپ کسی کے اوپر فورس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا. لیکن جو فرض کا مسئلہ ہے اس پہ تو باقاعدہ یہ تربیت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کون سی نماز ہے؟ فرض نماز. فرض نماز نہیں کہہ سکتے بھائی جس کی مرضی پڑھے جس کی مرضی نہ پڑھے، نہیں. آپ ذمہ دار ہیں گھر کے، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. تو فرض نماز کے تعلق سے تو ماں باپ کو بہت سخت ہونا چاہیے، بہت سخت ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی لڑکا ہے، اب وہ پہلے رمضان کو گیا تراویح پڑھ لیا، ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، 4تھے دن نہیں گیا پڑھنے، تو ابو پہنچے نہ آؤ دیکھنا تھا، وہ لے کر کے ڈنڈے کاٹنا شروع کر دے. کاٹ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، غلط ہے. پہلی بات ہے کہ تربیت میں مار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کسی چاہے آپ بیوی کی تربیت کر رہے ہوں یا بچوں کی تربیت کر رہے ہوں، کسی سماج و معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں، کسی بھی طبقے کو اگر آپ مربی ہیں تو وہاں پہ مار حل نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں ایک چیز دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں مار کے بل پہ ہمیں کروا دیں گے، مار کے بل پہ آپ کچھ نہیں کروا سکتے ہیں. تو نفل میں زور نہیں ہے، البتہ جو فرائض ہیں اس کے بارے میں تربیت کرتے ہوئے سختی کا بھی حکم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے واجبات کے بارے میں، واجبات، ہاں واجبات اور فرض تقریباً ایک ہی ہے. فرض اور واجب کا جو محدثین نے یا فقیہوں نے تعریف کی ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے. فرض اور واجب وہی ہے جس کے کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا اور جس کے چھوڑنے پر آپ کو گناہ ملے گا. تو فرض اور واجب جو بھی چیزیں ہیں ان کو کرنا ہی کرنا ہے، اور اس پر بچوں کی سرپرستی کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے آپ نماز کا حکم دیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے آپ مار بھی سکتے ہیں. لیکن ایسی مار نہ ماریں کہ کوڑا ٹوٹا لیا، بلکہ اس 7 سال سے یہ جو گیپ ہے نا 3 سال کا، اس میں اگر ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیتے ہیں اور ان کو ایک صحیح ڈائریکشن پکڑا دیں تو 3 سال کا ایک لمبا جو گیپ ہے اس میں اتنی اچھی تربیت ہو جائے گی کہ بچہ اس کا عادی ہو جائے گا اور پھر وہ نماز چھوڑے گا کبھی نہیں، سوچے گا بھی نہیں نماز چھوڑنے کے لیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت گھر کے ایک فرد کے کیسے تھے؟ آپ جب گھر میں ہوتے تھے تب کیسے تھے؟ آپ جب وفود جو باہر سے، وفود کو کیا بولیں گے عربی میں، انگلش میں؟ ڈیلیگیشن جو لوگ باہر سے ملنے آتے تھے، آپ جب ان کے ساتھ ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے؟ آپ جب اپنے صحابہ کرام میں ہوتے تو کیسے؟ وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے، وہ بھی ساری چیزیں آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے بتانے کے لیے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی تھی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی. یعنی ایک میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے بہت بڑا رشتہ ہے. زمانے جاہلیت میں جو حائضہ عورتیں ہوتی تھیں، آج بھی جو لوگ علم سے گورے ہیں ان کے ہاں حائضہ عورتوں کو باقاعدہ الگ کر دیا جاتا ہے. زمانے جاہلیت میں ان عورتوں کو باقاعدہ بغلیوں کے باڑے میں رکھا جاتا تھا، کھانا پینا ان کو پھینک کر کے دیا جاتا تھا. شوہر تو شوہر، گھر کے کوئی بھی لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے، اور وہ اتنی گندی ہو جاتی تھی اس کو ان پیریڈز میں کہ چڑیا وغیرہ جیسے کبوتر وغیرہ وہ اگر بدبو سونگھ لیتا تھا تو مر جاتا تھا. تو یہ مسئلہ تھا. لیکن دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کے ساتھ جو کہ حائضہ ہے ان کے ساتھ آپ کا کیسا برتاؤ ہوتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حالت حیض میں جب پانی پیتی تھی پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک اسی جگہ رکھتے تھے جہاں میرا منہ ہوتا تھا، پھر آپ پانی پیتے تھے. آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم درس دیا ہے. ایک تو مومن کا کوئی جھوٹا نہیں. آج ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہر ایک کا گلاس الگ الگ ہوتا ہے. نہ باپ بیٹے کے پانی کو پینا پسند کرتا، نہ بیٹا باپ کے، نہ بیوی شوہر، نہ شوہر بیوی، کوئی بھی نہیں. مطلب الگ الگ سسٹم ہے. اس میں محبت کتنی ہے کہ وہ اپنا پانی دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس سے اسی جگہ پہ اپنے ہونٹ کو رکھتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی پیتی تھی. اور ہے کہ میں ہڈی چوستی تھی حالت حیض میں. جب گوشت کھاتی تھی کہتے ہیں کہ میں ہڈی چوستی تھی حالت حیض میں، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک میرے منہ کی جگہ پر رکھتے تھے، یعنی جہاں سے میں نے چوسا ہوتا تھا وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوستے تھے اس ہڈی کو. تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول جب گھر میں ہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہیں تو آپ کا برتاؤ کیسا ہے. ایک نارمل انسان کی طرح سے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے. حضرت اسود کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کیا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے. یعنی اللہ کے رسول گھر میں رہتے تھے تو کوئی بھی کام ہوتا تو کر لیتے تھے نارملی. یہ نہیں کہتے تھے میں اتنا کام کر کے آیا ہوں، میں اتنے لوگوں سے مل کر کے آیا ہوں، اتنے بڑے کام کرنے گھر میں کیا پڑتا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول باہر سے ملتے تھے لوگوں کے ساتھ، ان کا وہ مسئلہ ہوتا تھا. گھر میں آتے تھے تو گھر کا کام کاج کرتے تھے. اور نماز کے تعلق سے آپ اتنے وہ تھے کہ جیسے کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور ایسے نکل جاتے تھے گھر سے نماز کے ٹائم میں کہ جیسے وہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہیں ایسے چلے جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے. تو یہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ نماز کے لیے فوراً اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ کا بوسہ لیا. وضو کرنے کے بعد آپ نے بوسہ لیا، پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے. اور وضو نہیں کیسا مطلب کیا ہے کہ بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے کہ نہیں. بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہم لوگوں کا وضو اتنا کمزور ہے کہ اگر یہ گانٹھ ٹوٹ جائے یہ والا تو ٹوٹ جاتا ہے، یہ والا جہاں ٹوٹ جائے گا تو بولے وضو ٹوٹ گیا. وضو اتنا آسان نہیں ٹوٹنے کے لیے بھائی. وضو بہت مضبوط ہوتا ہے اور کچھ نواقض وضو ہیں وہ اگر ہو جائیں گے آپ کے ساتھ تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ادروائز آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کچھ لوگ بولتے ہیں شیخ صاحب سگریٹ پینے میں وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹے گا. آپ کو بتائیں سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ شیخ صاحب گھٹنے کے اوپر ہوا تو جو ٹوٹی گھٹنے کے اوپر وضو سگریٹ پینے سے ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ دیکھو آپ لوگوں نے اختلاف کر لیا. سگریٹ حرام ہے تو نہیں ٹوٹتا. وضو نواقض وضو میں سے نہیں ہے وہ. اور یہ اور بات ہے کہ وہ مطلب خلاف سنت یا مطلب حرام کام آپ کر رہے ہیں لیکن اس کے کرنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹ جائے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے منہ سے اسمیل ہے اور وہ حرام کام ہے اور وہ حرام کام کرنے کا اللہ تعالیٰ کو گناہ دے گا لیکن اس کے کرنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. مطلب تمباکو کھانے سے، سگریٹ پینے سے باس آتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فضول خرچی ہے، رہتی ہیں.
لہسن پیاز، ہاں لہسن پیاز کھا کے جانا نہیں چاہیے مسجد میں. لہسن پیاز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ لہسن پیاز کھانے کے بعد نماز کے لیے مسجد میں نہیں جانا چاہیے. کچا لہسن، ایسا نہیں، کچا لہسن اور کچا پیاز اگر وہ آپ نے کھانے بنا لیا ہے تو اس کا مسئلہ کبھی نہیں رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنی جب بیویوں کے ساتھ نکلتے تھے، جب سفر پہ کہیں جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کے مطلب قرآن تازی کرتے تھے، جس کا نام رکھا تھا ان کو لے کر کے. آپ سوچو کہ اللہ کے رسول کتنا انصاف کرتے تھے کہ قرآن اندازے کرتے تھے تمام بیویوں کے مابین، اور جس کا نام نکلتا تھا اس کو لے کر کے جاتے تھے.